اب بات کریں گے عرب میں جو نام رکھنے کا اصول ہے اس کے حوالے سے۔ عربوں میں جو نام رکھنے کا قدیمی نظام رائج ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے، یعنی یورپ اور امریکہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی آپ کے بعد دادا کا نام بھی لگتا ہے اور پھر آخر میں خاندانی نام لگایا جاتا ہے۔ پہلے عرب ناموں کے درمیان میں بن یا ابن، جسے ہم ولد کہتے ہیں، یہ لگایا کرتے تھے، مگر اب یہ رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب کاغذی کارروائیوں میں اتنے لمبے چوڑے نام لکھنے میں کافی وقت صرف ہو جاتا ہے۔ تو عربوں کے یہاں نام رکھنے کے 5 طریقے ہیں۔ پہلا تو ہے اسم، نام، جیسا کہ محمد، موسیٰ، ابراہیم وغیرہ۔ دوسرا ہے کنیت، عزت کا نام جو عموماً بڑے بیٹے کے نام پر رکھا جاتا ہے، جیسے طاہر کا بیٹا روحان۔ تو یہاں چونکہ کنیت رکھنے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے مزید بات نہیں کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے نسب۔ کنیت کی طرح اولاد اپنے نسبی نام پر اپنا نام رکھ سکتی ہے، یعنی طاہر کی جو بیٹی ہے وہ اپنے آپ کو بنت طاہر اور بیٹا ابن طاہر کہہ سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے لقب، جو کہ الفاظ کا مرکب ہے جس سے کوئی اسلامی خاصیت ظاہر ہوتی ہے، جیسے ہارون الرشید، عبداللہ۔ پانچویں چیز ہے نسبت، یعنی قبیلے یا کاروبار یا جغرافیے سے نسبت۔ قبیلے سے نسبت جیسے سعودی عرب میں بسنے والا قبیلہ قریش یا بنی ہاشم۔ کاروبار سے نسبت، ایسا نام جس سے کاروبار کا اظہار ہو، جیسے منصور الحلاج یعنی منصور جولاہا۔ جغرافیہ سے نسبت ایسی کہ ایسا نام جس سے رہائش یا پیدائش کا علاقہ ظاہر ہو، جیسے محمد الاصفہانی یعنی اصفہان میں رہنے والا محمد۔ تو ان طریقوں میں سے 2 یا 2 سے بھی زائد طریقے ایک ساتھ مستعمل ہوتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام اس طرح تھا: ابو محمد محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن مغیرہ الجعفی البخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی عبداللہ اور محمد کا باپ، اسماعیل کا بیٹا جو ابراہیم کا بیٹا تھا، جو مغیرہ کا بیٹا تھا، جس کا قبیلہ الجعفی تھا اور جو بخارا کا رہنے والا تھا۔